وہ بڑی مجھے بات پسند ہے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا. میری اماں بوڑھی ہو گئی تھی تو میں خود انہیں واش روم لے کے جاتا تھا. فرماتے ایک دفعہ نا میں حضرت عمر کی خدمت میں بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا, اس نے آ کے نا حضرت عمر کے سامنے وہی بات چھیڑ دی جو میرا مسئلہ تھا. اس کو امام ابن جوزی نے لکھا ہے علیہ رحمہ. کہتے ہیں وہ کہنے لگا حضور ایک بات پوچھنی ہے. جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پوچھو. کہنے لگا حضور میری اماں بڑی ضعیف اور بوڑھی ہو گئی ہیں, مجھے آواز دیتی ہے بیٹے دوڑ کے آنا میں نے پیشاب کرنا ہے. میں دوڑ کے جاتا ہوں, ماں کو اٹھاتا ہوں, معدہ کمزور ہے, بڑھاپا ہے, تو میں باتھ روم تک جاتا نہیں, اماں پہلے میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے. حضور جب میں چھوٹا تھا میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا, اب اماں میرے اوپر کرتی ہے, حق تو ادا ہو گیا نا. وہی کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہے. تو کہتے حضرت عمر مسکرائے, فرمانے لگے نہیں دوست کوئی حق ادا نہیں ہوا. کہنے لگا حضور کیسے نہیں ہوا, میں وہی ساری ڈیوٹی کر رہا ہوں. کہتے پہلے عمر مسکرا رہے تھے, اب فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے, اور اسلام میں دار و مدار نیتوں اور ارادوں پہ ہے. کہا حضور کیا فرق ہے؟ فرمایا سن, جب تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو کہتا ہے اللہ بوڑھی ہو گئی ہے اسے پردہ دے دے, اور جب تو ماں پہ پیشاب کرتا تھا تو ماں کہتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا فرما. فرمایا تیرا اور تیری ماں کی سوچ میں تو پردے کی دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ بڑی بوڑھی ہو گئی اب تو باتھ روم نہیں جا سکتی, اسے سنبھال لے. فرمایا یہ فرق ہے, ماں نے بھی کبھی دعا مانگی تھی. جب اس شخص نے یہ سنا تو گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور آپ صحیح کہہ رہے, آپ ٹھیک کہہ رہے, میں تو پردے کی دعائیں مانگتا ہوں. یہاں ماں باپ بوڑھے ہو جائے نا, 15 بچے بھی سنبھالنے والے ہوں تو ڈیوٹیاں لگتی ہیں. کہتے چل دن کو میں 2 گھنٹے ہاسپٹل رہ لوں گا, رات ذرا میرے لیے مشکل ہے, رات کو تو آ جانا. کہتا نہیں نہیں میرے تو بچے چھوٹے ہیں, تو آ جانا. ماں نے تو نہیں کہا تھا کہ چوتھے کو میں کیسے سنبھالوں, چھٹے کی میں کس طرح فکر کروں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ چھٹا بچہ پیدا ہوا ہو اور پہلے کی ماں نے کپڑے نہ بدلے ہو, 5ویں بچے کو روٹی دی ہو اور پہلے کو بھول گئی ہو. کبھی ایسا ہوا ہے کہ باپ, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے. میرا ایک دوست تھا کالج میں, اس کے کپڑوں جیسے کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا, لیکن پھر شادی ہوئی, حالات بدل گئے. تو ایک دن میں نے اسے کہا میاں تیرا کیا حال ہو؟ کہنے لگے چھوڑو دور گزر گیا ہے, تمہیں پتہ ہے آمدن تھوڑی ہے, خرچے زیادہ ہیں, تو بیوی سے کہتا ہوں کہ بچوں کو بنا لے, ہماری خیر ہے. باپ نے تو جوانی تجھے دے دی, اس نے تو جوانی تیرے نام کر دی, کچھ نہیں اپنے لیے رکھا, اور تیرا ٹائم آیا ہے تو ابے سے حساب کرتا پھرتا ہے کہ ابا جی پچھلے مہینے بھی 5000 دیا تھا, آپ پیسوں کا کرتے کیا ہیں؟ وہ پچھلے 4000 دیا تھا وہ کدھر؟ ابا سے حساب پوچھتا ہے. اگر کبھی ابا بیٹھا نا حساب کرنے تو 2 دہاڑیوں کا حساب نہیں تو دے سکے گا. اگر والد کبھی بیٹھا تو خدا را ماں باپ کے نافرمان کی نہ یہاں کوئی پہچان ہوگی اور نہ وہاں کوئی پہچان ہوگی.